کہ یہ ایک مافیا ہے جو عمران خان کی حکومت کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان کو لے کر آئے، خواہ وہ پاکستان میں شارٹیج پیدا کرے گندم کی، چینی کی، خواہ وہ کوشش کرے کہ پاکستان میں پرائس ہائیک ہو۔ یہ سارا ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے، اور جلدی آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے سنائی نہیں دیں گے کہ میں خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ کہیں گے کہ میں خالی تو خالی، بہت ہی خالی ہاتھ گیا ہوں۔ سو انشاءاللہ نیا سال پاکستان میں ایک ترقی کی آواز لے کر آئے گا، احتساب کا عمل بہتر ہوگا، ملکی معیشت جو ہے وہ چل پڑی ہے، سٹاک ایکسچینج آپ کے سامنے وہ 39,000 کو کراس کر گئی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ 40,000 پہ ہوگی۔ جو تلاطم خیز ماحول بنایا گیا تھا، جو ہیجان، میں سپریم کورٹ کی زبان استعمال کرتا ہوں، جو ہیجان برپا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اگر آپ میڈیا دیکھیں تو انڈیا میڈیا نے جس طرح فضل الرحمان کے دھرنے کو کوریج دی اور جس طرح انڈیا کے میڈیا نے قمر جاوید باجوہ جیسے ایک سپہ سالار اور ایک ایسے جرنیل کی جس نے نہ صرف کرتارپور کوریڈور کا ایک ایسا زخم لگایا کہ ساری زندگی ہندوستان یاد رکھے گا، اور وہ اس کے سینے پہ دال مونگی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ سکھوں کے اندر پاکستان کے لیے ایک نئے جذبات اور محبت اور خوش دلی کی فضا پیدا کی گئی۔ اس طرح افغانستان میں نہ صرف امن کو بہتر بنایا، اور اس کا کریڈٹ بھی قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے، جنہوں نے افغان بارڈر جو ڈیونڈر لائن ایک اتنے 70-72 سالوں سے ایشو تھا، وہاں باڑ لگا دی ہے، اور افغان کسی قیمت پر بھی اس ڈیونڈر لائن پہ باڑ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ نہ صرف یہاں کامیابی حاصل کی بلکہ چین کے ساتھ ایک تاریخی تعلقات بنائے، جس کا ML1 آپ کو انشاءاللہ عنقریب اس کی اوپننگ ہوتی دکھائی دے گی۔ سعودی عرب، UAE اور ایران سے بہتر تعلقات کی ایک سنگ بنیاد رکھا، اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف جمہوری حکومت اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے جمہوریت کی کامیابی کے لیے۔ اور جو سپریم کورٹ نے ایک دور اندیشی کا فیصلہ دیا ہے، انشاءاللہ 6 مہینے تو دور کی بات ہے، 6 ہفتے میں یہ 3 سال کی ایکسٹینشن کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور جتنا ہیجان برپا کیا گیا تھا وہ سارا دم توڑ گیا ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اگر سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ جو شہباز شریف نے خط لکھا ہے، چلیں آہستہ آہستہ عادت تو پڑتی جا رہی ہے ان کو بھی خط لکھنے کی، عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے نیا اپنا، مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ بیمار نواز شریف ہے اور چھٹیاں شہباز شریف گزار رہا ہے۔ یعنی یہ دلچسپ واقعہ ہے کہ بیماری نواز شریف کی ہے اور جا ساتھ شہباز شریف جائے اور سمیت ہیٹ کے گئے ہیں۔ جب شہباز شریف ہیٹ کے ساتھ جائے گا لندن میں تو مجھے ڈر رکھتا رہتا ہے کہ یہ کوئی وہاں کارروائی ڈالے گا۔ یہ بس سمجھداروں کا میں لیڈر ہوں، بیوقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں۔ جب یہ ہیٹ پہن کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالے گا، اور آپ کو خبر تھوڑے درسے کے بعد پتہ لگے گی۔ سو پاکستان کیا صحافت میں آپ دیکھیں، چھری جو ہے لندن برج پہ کسی نے نکالی ہے اور اس کو جوڑ دیا ہے عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کے اسپتال کے ساتھ۔ کہاں لندن برج اور کہاں اس نے جانا تھا؟ یعنی خبروں کی اتنی اداسی اور قحط پڑ گیا ہے، خبروں کا اتنا قحط پڑ گیا، اور میں جو کہتا تھا وہی ہوا ہے۔ میں کہتا تھا ان کو جانے دو، دفعہ بلا کرو، جب یہ چلے جائیں گے سچویشن نارمل ہو جائے گی، اور آج انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی، اور مارچ تک مجھے امید ہے آصف زرداری کے بھی پری بارگین کے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور کوئی تازہ کیس آ جائیں گے، پرانے کیس اپنی موت آپ مر جائیں گے پری بارگین کے ساتھ،
اور عمران خان کسی قیمت پر NRO نہیں دے گا. الیکشن انشاءاللہ تعالی دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں, نئے 3 سال مل گئے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور ہمارے بھی 3 سال ہیں ابھی. اور فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ اکتوبر مارچ میں فضل الرحمان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے. اس نے ایک دھرنا دے لیا ہے, اب سارے ملک میں لگا رہے اسی کام میں, جمعہ کھیلتا رہے. وہ جس دن وہ جلسہ کرے سمجھیں جمعے کا دن ہے. مجھے نہیں معلوم کہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں فاروق نسیم صاحب کو ایک بہت اچھا لائر سمجھتا ہوں. 2 کیسوں میں میرے وہ لائر رہے ہیں اور بہت زبردست لائر ہیں, صلاحیتوں کے مالک ہیں. یہ غلطی فاروق نسیم صاحب کی طرف سے نہیں ہوئی, یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے. بڑی تبدیلیاں پنجاب کے اندر حکومتی سطح پہ ہوئے لانے جا رہی حکومت ہے, کیا میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی بھٹو نے لائی تھی یا آج عمران خان لایا, یا ذوالفقار علی بھٹو نے اتنی بڑی توڑ جوڑ جوڈو کراٹے کیے تھے, بینکاک کے شعلے چلائے تھے, اور عمران خان نے تو بغداد کی راتیں بھی چلا دی ہیں. میرا خیال ہے میرا نہیں خیال کپتان کے انڈر ہی ٹیم کھیلے گی. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بڑے پیمانے پر تمام اداروں میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں, آیا کہ تمام اداروں کی کارکردگی ناقص تھی؟ جیسے پنجاب پولیس میں, کسٹم میں. دیکھیں پنجاب میں لوگوں نے کارکردگی پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا. پنجاب میں لوگوں کی ریزرویشن ہے, مجھے خود ریزرویشن ہے, لیکن میں حکومت کا حصہ ہوں, اس لیے میرا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے کام کرنے کا اور بات کرنے کا. اور پنجاب میں واقعی امن و امان کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, پرائسز پہ لوگوں نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بزدار کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے اب وہ سیکھ گیا ہے, ٹھیک ہو جائے گا. شوزر میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہے, کوئی پلان ہے, پریشر کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا یا ایک اسٹنٹ تھا کہ خالی ڈاکٹر مان گئے؟ دیکھیں اگر نواز شریف کی بیماری اسٹنٹ بھی تھا تو دفعہ بلا جانے دو, ہم سکھی رہیں. میں 6 مہینے سے جو بات کر رہا تھا کہ اس کو جانے دو, سب اچھا ہو جائے گا, وہ جب دیکھے گا کہ یہاں سب اچھا ہو گیا پھر سوچے گا کہ اب میں کیا کروں. 18ویں ترمیم موجود ہے, اس میں کسی نے تبدیلی لانی ہے تو آئینی طریقے سے ہی لانی ہے. جی دیکھیں, ایک رائے یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, سادہ اکثریت سے ہو سکتا ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ. میں بھی اسی رائے کا حامی ہوں کہ اس میں میری بات سن لیں نا, ایک سوال ہو گیا. اور اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت بھی ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں یہ واضح اکثریت سے پاس ہوگا. لاسٹ 3 کوسچن. جی کہ جب کورٹ میں یہ معاملہ آیا وہاں پہ بہت سارے سوالات ہوئے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی ریگولیشنز ایکٹ میں اور ہمارے آئین میں جو سکر موجود تھا؟ یار شارٹ سوال کرے نا بھائی, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری ایم کی غلطیاں تھیں, چونکہ چنانچہ ہم سے لکھا گیا, لیکن ہماری نیت صاف تھی. ہم عمران خان کی نیت میں کوئی فرق نہیں تھا, ہم صدق کے دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ اتنا زبردست آدمی ہے, ڈیموکریٹ جرنل ہے, ڈیلیورنگ جرنل ہے, VN والا جرنل ہے, اور یہ جوش اور ولولے سے کام کرنے والا ہے, اس کو 3 سال ملنے چاہیے. وہ مل گئے, سمجھ لیں. میں تو اس پہ سوال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے کا مطلب 3 سال ہی سمجھے آپ. شیخ صاحب آپ ماشاء اللہ مسٹر ہیں, آپ ریلوے انتظامیہ سے مطمئن ہیں کہ ریلوے انتظامیہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے یا فارغ بشار کریں گے آپ شادی تبدیلی کے اپنا کوئی؟ بابا میں نے آپ کو کہا 1 جنوری کو اگر میں زندہ رہا میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کروں. پنجاب سے چیخیں سننے کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ بتائیں گے؟ یہ میرا گیس ورک ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو میرا پولیٹیکل انالیسس, نہ پیر ہوں, نہ رمل پھینکتا ہوں, نہ ساری. جی
مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پہ، کہ عمران خان 5 سال پورا کرے گا، اور اپوزیشن میڈیا کھیلتی ہے، کھیلتی رہے۔ ہم میڈیا میں اپنا کیس صحیح طور پر نہیں لڑ سکے، ہم میں کوتاہیاں ہیں، ہم اپنا بیانیہ بہتر پیش نہیں کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ عمران خان قائم دائم ہے اور قائم دائم رہے گا۔ یار فروغ نسیم نے کہا ہے، شیخ صاحب فروغ نسیم نے کہا ہے کہ آپ کے 2 سوال ہو گئے۔ شیخ صاحب فروغ نسیم نے کہا ہے کہ اگر کوئی اکثریت کا ووٹ نہیں دیتا تو وہ توہین عدالت یہ اس کی بات ہے، اس کی ساری پاکستان کی قوم چائنا کے ساتھ ہے، سی پیک کے ساتھ ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے پاکستان کے ازمودہ اور ہمالیہ سے بلند تعلقات اور ہر سیزن کی دوستی رکھنے والے چین سے ہمیں دور کرنے کی۔ لیٹ می سے ساری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے عراق میں، کیا ہو رہا ہے ایران میں، کیا ہو رہا ہے یمن میں، کیا ہو رہا ہے، آپ اور آگے چلے جائیں، لیبیا میں کیا ہوا ہے، سب طرف سارے معاملات، اور یہی کوشش تھی کہ پاکستان میں یہ ہیجان برپا کیا جائے، لیکن اس ملک میں جو عظیم فوج ہے اور اس عظیم جرنیل نے، عمران خان کی جمہوری حکومت نے انٹرنیشنل سازش کو ناکام کیا ہے، اور امریکہ جو مرضی کہتا رہے، پاکستان کی قوم چین کے ساتھ ہے، سی پیک کے ساتھ ہے۔ PC1 کل میں انشاءاللہ کیا جی؟ کشمیر ہماری شارگ ہے، ہمیں اس پر زور دینا چاہیے، اور میں نے عمران خان کو اس کیبنٹ میں کہا کہ آپ کشمیر میں جا کے جلسوں سے خطاب کریں۔ 25 پیسے سے تو ریلوے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی لمبا چوڑا فائدہ کی بات کریں، اب ہم بلین کی بات کریں۔ بہت زبردست کام ہے، یونیورسٹیاں بننی چاہیے، یونینیں بننی چاہیے طلباء کی یونینوں میں، اس لیے اتنی بڑی خلا پیدا ہو گئی ہے، لولے لنگڑے قسم کے لوگ میرے جیسے سیاست میں رہ گئے ہیں، اور تھکے ہوئے لوگ سیاست میں رہ گئے ہیں، جن کے رنگ پسٹن ہلے ہوئے ہیں وہ لوگ سیاست میں رہ گئے ہیں، جن کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے وہ سیاست میں رہ گئے ہیں۔ اچھے بانٹ والی گاڑیوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو آنا چاہیے۔ نوجوانوں، میں فلی حمایت کرتا ہوں طلباء یونین کی۔ دیکھیں، پاکستان کا مفاد عزیز ہے ہمیں، لیکن چین سے دوستی کے مقابلے میں کوئی چیز ہم آری نہیں آنے دیں گے۔ جہاں اگر بعض کا پاکستان کا مفاد بھی وہی ہے جہاں امریکہ کا مفاد ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم چین کی دوستی کو کسی مفاد کی خاطر پس پش ڈال دیں گے تو وہ عقل کا اندھا ہے۔ لاسٹ کوشچن، ریلوے میں آپ بڑے پیمانے پہ انقلابی تبدیلیاں چاہتے ہیں اور اگلے سال آپ نئے انداز سے ریلوے کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن PSDP میں آپ کو 12 بلین ملتا ہے، کہ اگلے سال آپ کیا لینے جا رہے ہیں گورنمنٹ؟ دیکھیں PSDP میں 12 بلین کا بھی 4 بلین جو ہے وہ ML1 کا ہے، سو آپ سمجھے 10 ہی بلین ملا ہوا ہے، لیکن اسد عمر وہاں آ گئے ہیں، ہمارے پہ اللہ نے کرم کیا ہے، اسد عمر کی موجودگی میں جو ہم کہیں گے اسد عمر وہی کرے گا۔ لاہور میں وفاقی وزیر ریلوے رشید پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کمٹمنٹ ہے کہ کسی صورت NRO نہیں دیں گے، یہ مافیا ہیں جو ملک میں چینی اور آٹے کا بحران پیدا کرتے ہیں۔